مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یقیناً اس مہینے میں ہر مکتب فکر کے علماء اور عوام اپنے اپنے انداز پر اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی منکرات سے بھرے ہوئے جلوسوں میں ان کا ذکر کرتا ہے تو کوئی مزامیر اور طبلے کی تاب پر قوالیوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی نعتوں میں، قصیدوں میں، شعر و شاعری میں ان کا ذکر کرتا ہے، کوئی من گڑت روایات، جھوٹے واقعات، قصہ کہانیاں سنا کر ان کا ذکر کرتا ہے، اور کوئی خوش نصیب انسان قرآن اور حدیث کی روشنی میں کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کا ذکر کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس مہینے میں کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کا ذکر اور تذکرہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے، سرکاری طور پر بھی، غیر سرکاری طور پر بھی، جلوسوں میں بھی، جلسوں میں بھی، اور اسی طرح بڑی بڑی سیمینار وغیرہ، بڑے بڑے کانفرنسوں میں بھی ان کا ذکر اور تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو سال کا کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی ہفتہ اور ہفتے کا کوئی ایسا دن
اور دن کا کوئی ایک ایسا ساعت یا گھڑی وغیرہ، اور اس گھڑی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اس عظیم الشان ہستی کا ذکر اور تذکرہ نہ ہو رہا۔ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، عبادت گاہوں میں، زمین کی پستیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، اسی طرح مسجد کے منبر اور محراب پر، مسجد کے بلند ترین میناروں سے کائنات کی اس عظیم ہستی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مؤذن کی اذان میں بھی، اسی طرح مکبر کی جو تکبیر ہیں اس میں بھی، نمازی کے نماز میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ آپ ذرا اس پر بھی غور کریں، کیوں نہ ہو اس کا ذکر؟ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی شان ہو، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کا مقام ہو، لَا تَرْفَعُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي، جس کا احترام ہو، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کا انعام ہو، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کی شان ہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کا پروگرام ہو، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس کا انجام ہو۔ اور اسی طرح یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ جیسے خطابات اس کا ادب ہو، تو آپ خود سوچیں ایسے عظیم الشان ہستی کے ذکر سے، تذکرے سے دنیا کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ اور یقیناً جس کے متعلق کبھی اللہ رب العزت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہیں، کبھی اللہ از خود فرمائے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کبھی اللہ از خود فرمائے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور کبھی اللہ از خود فرمائے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ خود سوچیں ایسے عظیم الشان ہستی کے ذکر اور تذکرے سے دنیا کہاں خالی رہ سکتی ہے؟ ارے ابھی یہ عظیم الشان ہستی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائی، اس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی موجود، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن ان کا ذکر ہو رہا ہے ابراہیم کی دعاؤں میں۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائیں لیکن اس کا ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ابھی وہ تشریف نہیں لائیں لیکن اس کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ ہر نبی کو نبوت دیتے وقت ایک عہد لے رہے ہیں، ایک وعدہ لے رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہر پیغمبر سے وعدہ لیا جا رہا ہے ایک قول کے مطابق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورۃ بقرہ کے اندر موجود۔ آپ خود سوچیں نا، ابھی کائنات کی وہ عظیم الشان ہستی تشریف نہیں لائی، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کا ذکر، عیسیٰ کی بشارتوں میں ان کا ذکر، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے، وہاں ان کا ذکر اور تذکرہ، اسی طرح تورات کے اوراق میں ان کا ذکر، اسی طرح انجیل کے صفحات میں ان کا ذکر، زبور میں ان کا ذکر، صحائف ابراہیمی میں اس کا ذکر، صحائف موسیٰ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب خود سوچیں اس کے ذکر سے یہ کائنات خالی رہ نہیں سکتی۔ یہ یاد رکھیں، مشکات میں ایک واقعہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک گھر آ رہا ہے، وہاں لوگوں کا مجمع ہے اور گھر سے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟
کہا جی یہ ایک یہودی کا گھر ہے اور اس یہودی کا 10 سالہ بیٹا بہت سخت بیمار ہیں بلکہ قریب المرگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس یہودی کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت، یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت۔ آج کل اپنوں کا کوئی نہیں پوچھ رہے ہیں، پڑوسی تو دور کی بات ہے، میرے پیغمبر ایک یہودی کے پوچھنے کے لیے گئے۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ بچہ جو بیمار تھا بالکل بے ہوشی کی حالت میں، اس کے سرانے پر اس کا یہودی باپ تورات لے کر پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تورات پڑھنے والے سے کہا، اے تورات پڑھنے والے، آپ اس ذات کی قسم کھائے جس نے اس تورات کو نازل فرمایا، کیا تورات میں میرا ذکر، میرا تذکرہ، میری تعریف، میرا نام موجود نہیں؟ اب اس نے ضد اور عناد میں آ کر کہا نہ۔ اب عجیب بات، جیسی باپ نے نہ کہا، بیٹا جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں، اب یہ سوال اور جواب اللہ ان کو بھی سنوا رہا ہے۔ اللہ جسے سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ اب فوراً بیٹے نے آنکھیں کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، چہرے مبارک کی طرف دیکھا، اور فوراً وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ تورات کے ہر صفحے میں، ہر ورق میں آپ کا نام، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کے صفات یہ موجود ہے۔ وہ بیمار بچہ جو قریب المرگ کا بے ہوشی کی حالت میں، اب جیسی ان کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، پھر ایمان کیوں نہیں؟ وہ بچہ اسی وقت فوراً بول پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت وہ ایمان لے آیا، اور جیسے ہی ایمان لے آیا اسی وقت اس کی روح نکل گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کی اس عظیم الشان ہستی سے یہ دنیا، یہ کائنات خالی نہیں رہ سکتی۔ ابھی وہ تشریف بھی نہیں لائے۔ ابراہیم کے دعاؤں میں ان کا تذکرہ، عیسیٰ کی بشارتوں میں ان کا تذکرہ، اسی طرح انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا ہے، اسی طرح تورات میں تذکرہ موجود، زبور میں تذکرہ موجود، انجیل میں تذکرہ موجود، دیگر جو صحائف ہیں ان میں تذکرہ موجود۔ ارے بابا، وہ کائنات کی وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جس کے بغیر جس کے یاد رکھیں، جس کے ذکر کے بغیر یہ کائنات ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہ سکتی، ایک لمحہ بھی۔ یاد رکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں 2 قسم کے عنوانات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہوتا ہے میلاد النبی۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک نام نہاد مذہبی جماعت میلاد النبی پہ زور دے رہے ہیں، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور دے رہے ہیں، اور اس قدر اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے، اس قدر مبالغہ کہ سادہ کلمہ گو مسلمان اور جو دین سے ناواقف شخص ہوتا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بس یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے میلاد منا دیا، ہم نے جھنڈیاں وغیرہ لگوا دی، نعرہ بازی کر لی، اسی طرح گلیوں کو سجا دیا، گھروں کو سجا دیا اور جلوس میں شریک ہو گئے، بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ ارے خدا کے بندو، کچھ سوچیں ذرا، سوچیں ذرا۔ میں ذرا ان میلاد منانے والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا مسئلہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کسی نے انکار کیا ہے کہ جو آپ اس قدر زور دے رہے ہو؟ ہر سال اس پہ زور، ہر سال اس پہ زور، کیوں بھائی؟
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کسی نے انکار کیا یا ولادت والا مسئلہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ نہ بابا نہ. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے، یہ میلاد اس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے، نہ احادیث رسول اللہ میں ہے، نہ صحابہ کرام میں، اور نہ اسی طرح تابعین تبع تابعین. یہ تو بات کی بنائی ہوئی چیز ہے. ایک بد کردار، ایک فضول قسم کا بادشاہ، ایک عیاش قسم کے بادشاہ کی ایجاد ہے. آپ خود سوچیں نا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میلاد منوانے کے لیے آئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں صحابہ اس لیے اتروائے، احد میں اپنے داندان اس لیے شہید کروائے؟ کیا اسی طرح دیگر جو غزوات وغیرہ ہوئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں صحابہ کو اس لیے اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بات منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں مان لو میں پیدا ہو چکا ہوں، لوگوں مان لو میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، لوگوں مان لو میں کو؟ ارے بابا خدا رہا، ایسی کوئی بات نہیں. ولادت سے کسی کو اختلاف نہیں، نہ ولادت سے کوئی انکار کرتا ہے. ارے بابا میلاد آپ خود سوچیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ زندگی میں کسی پیغمبر کا میلاد منایا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر تو موجود تھے، کسی پیغمبر کا میلاد منایا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں میلاد منایا؟ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا؟ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. کیا آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ میلاد منایا؟ یا علی کرم اللہ وجہہ نے منوایا؟ یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی نے میلاد منایا؟ خدا را ان چیزوں سے دور رہیں اور یاد رکھیں میلاد منانے سے کئی ایک خرابیاں آتی ہیں. ان میں سے ایک خرابی کا تذکرہ انشاءاللہ میں آج کے جمعے میں کروں گا، باقی جو ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے کرتا رہوں گا. ایک خرابی تو یہ ہے کہ کائنات کے اس عظیم الشان ہستی کو کہ جس کا ذکر اس کے پیدائش سے پہلے بھی ہو رہا ہے، اور کائنات کا وہ عظیم الشان ہستی کہ جس کا ذکر ابراہیم کی دعاؤں میں بھی، عیسیٰ کی بشارتوں میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا. ایک دن میلاد والے دن جلوس ہوتے ہیں. میلاد کا جو ملا ہوتا ہے اپنے گاڑی میں یا اپنے جو بیل گاڑیاں وغیرہ، جو گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں سوار ہو کے آتا ہے اور بڑے پرجوش انداز میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی مبارک ہو، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے. واہ جی واہ جی، عجیب معاملہ ہے. ارے سوچیں ذرا، سوچیں ذرا، ایک دن کائنات کے اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں محدود کر دیا. ارے ذرا عقل سے بھی کام لو. ایک دن کی خوشی تو ہر بچے کی پیدائش پہ ہوتی ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، اپنے یار دوست خوش ہوتے ہیں، پڑوسی وغیرہ خوش ہوتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عیسائیوں کی نقالی میں ہر سال اپنے بیٹوں کے سالگرہ وغیرہ بھی مناتے ہیں. ایک دن کی خوشی کی تو کوئی بات ہی نہیں. ارے بابا آئیں ذرا ہم سے پوچھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس دن میرے پیغمبر پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک،
اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک، اور وہ صدی جس زمانے میں بھی آئی وہ پورا زمانہ مبارک۔ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ؟ آپ نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو صرف ایک دن میں بند کر دیا، 12 ربیع الاول بس۔ ارے بابا، ہمارا تو ایمان ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن مبارک ہو گیا، اور وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک بن گیا، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک بن گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک بن گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک بن گئی، اور وہ صدی جس زمانے میں بھی آئے وہ پورا کا پورا زمانہ مبارک بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا۔ آپ نے اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا کہ جس کے متعلق آپ خود سوچیں نا کہ وہ جس زمین پر قدم رکھیں اللہ اس زمین کے قسمیں اٹھانے لگیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اگر وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو اللہ کریم قبلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ آپ نے اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا، تو سب سے پہلے خرابی یہ آ رہی کہ کائنات کے اس عظیم الشان ہستی کا ذکر آپ نے ایک دن میں بند کر دیا، آپ نے اس کو محدود کر دیا، حالانکہ وہ محدود نہیں۔ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ جس دن وہ پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک، اور وہ ہفتہ جس سال جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک، اور وہ صدی جس زمانے میں آئے وہ پورا کا پورا زمانہ مبارک بن گیا۔ اب دوسری خرابی کیا ہے؟ تو ٹائم مختصر ہیں، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں جو 2-3-4 اور خرابیاں ہیں اس پر تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عاشق رسول بنائے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔